أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، مستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. درود پاک. واجب الاحترام، غالباً پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں حاضری کا موقع ملا ہے. میں تو آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، بہت سارے آپ میں ایسے بھی ہوں گے جو ہمارے مزاج سے واقف نہیں ہوں گے. اور ایک چھوٹا سا مزاج یہ ہے کہ سامنے مجمع چپ ہو تو ہم سے بات نہیں ہوتی، اس لیے کوئی بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ یا استغفر اللہ ہی بول دینا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور بولنا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ جاگے ہوئے بیٹھے ہیں. اس لیے کہ بعض دفعہ مولوی کچھ کہتا ہے اور ہم سن کے کچھ اور جاتے ہیں. میں نے اپنی مسجد میں مسئلہ رمضان کو بیان کیا کہ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک صاحب باہر نکلے کہتے ہیں مولوی صاحب نے کیا مسئلہ بتایا کہ نسوار سے روزہ ہی نہیں ٹوٹتا. تو ہم دعا لکھتے رہے، وہ دعا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. شعر آپ لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ آتے ہیں، میں پھر شاعری یاد کرتا ہوں. اگر شعر سمجھ آتا ہے اور ذوق ہے تو نبی کی شان کو بیان کرتے 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 دنیا نے زندگی گزاری، لیکن آخر میں ایک نبی کی شان میں ایسا شعر کہا کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اے نبی میری بس میں نہیں ہے آپ کی ثنا کو بیان کرنا، بس اللہ کے بعد آپ ہیں، یہی مختصر بات ہے. تو آج جو عنوان ہے تو یہ شعر تھوڑا ترمیم کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی بھی تعریف کرتے 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 ہماری زندگی بیت جائے تو نتیجہ آخر میں یہی نکلے گا کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از انبیاء توئی بس قصہ مختصر. کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کی یہاں پر ایک تصویر بنی ہے بیت اللہ کی، اور ایک بنی ہے مسجد نبوی کی گنبد خضرا کی. بھائی یہ کیوں بنائی ہے یہاں؟ کہتے جی ہمارے مقدس مقامات ہیں، ایک بیت اللہ اور ایک روضہ رسول اللہ. یہ بھی قابل احترام، وہ بھی قابل احترام. میں نے کہا یہ بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ، ذرا نبی کے روزے کی کوئی فضیلت
تو کہتے جی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں یہاں پر برستی ہیں، روزانہ صلاۃ و سلام 70,000 فرشتے یہاں پر آ کر پڑھتے ہیں، امت کا سارا درود اسی گنبد کے نیچے جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے ہیں، اور یہ جنت کا ٹکڑا بھی ہے اور باغ جنت بھی ہے، حضرت عائشہ کا گھر بھی ہے، نبی کا مدفن بھی ہے، مسجد نبوی کی جگہ ہے، مدینہ منورہ ہے، نبی کا روزہ ہے، صبح شام ادھر رحمتیں برستی ہیں۔ میں نے کہا اتنی فضیلت اس گنبد کی، کہتا اتنی ہے کہ شہر سے گزرتا ہے سورج بھی مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی فضا میں۔ میں نے کہا یہ سارے فضائل بالکل ٹھیک، لیکن ذرا پھر اس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی، یہاں پر جو رہتے ہوں گے تو پھر وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور یہی رہتے ہیں، اسی گنبد میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا حضور اکیلے رہتے ہیں یا کوئی اور بھی ساتھ رہتا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، جیسے اللہ نے قرآن کو دو گدوں کے درمیان رکھا ہے، ایسے ہی اللہ نے نبی کو دو سچوں کے درمیان رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ قرآن دو گدوں کے درمیان نظر آئے گا، اس گنبد میں نبی دو سچوں کے درمیان نظر آئے گا۔ تو یہ اتنا خوش نصیب یہ لوگ کہ یہ روزے مبارک میں رہتے ہیں، میرے پیغمبر کے گنبد میں رہتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، اور رہتے ہیں نبی کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو رحمت نبی کی قبر اثر پہ پڑتی ہیں وہی چیزیں اڑ اڑ کے ابو بکر و عمر کی قبر میں بھی پڑتی ہیں۔ اتنی رحمت والی جگہ پر، اتنے رحمت والے مکان پر نبی کے ساتھ ابو بکر و عمر رہتے ہیں۔ آج کسی بڑے بزرگ کی قبر کے ساتھ آپ کی قبر بنے، آپ کہتے ہیں جی بڑی خوش نصیبی ہوگی اگر میری قبر جناب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ بن جائے، یا بنوری ٹاؤن میں حضرت بنوری کی قبر کے ساتھ بن جائے، یا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ بن جائے۔ کتنے خوش نصیبی سے کہتے ہیں لوگ، فخر سے، کہ میرے دادا کی قبر حضرت مدنی کی قبر کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا پھر وہ کتنے خوش نصیب تھے اور جن کی قبریں مدینے والے کی قبر کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، جو نبی کے ساتھ ایک دو 5-10 سالوں سے نہیں، 1400 سالوں سے، جہاں امت کا درود جاتا ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں نبی کے ساتھ پہلو میں سو رہے ہیں، لیکن ان دو میں بھی ایک ہے جو بلا فصل سو رہا ہے، جو بلا بغیر کسی فاصلے کے بلا فصل، اور نبی کے ساتھ بلا فصل ہمیشہ کون نظر آئے گا؟ ابو بکر، بولے ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں سب سے بڑے درجے پر، دمادم مست قلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ آپ دیکھیں یہ ترتیب شروع سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ نبی جب کسی جگہ صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں ترتیب یہی رکھتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدق حیا عثمان وافضاہم علی۔ نبی نے عشرہ مبشرہ کے بارے میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ دیکھو ترتیب نبی یہی بتا رہے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، پنڈلی مبارک نظر آ رہی ہے، پائچے تھوڑے سے اوپر ہیں، تو اتنے میں پہلے ابو بکر آئے، نبی اسی طرح بیٹھے رہے، پھر عمر آئے، اسی طرح بیٹھے رہے، پھر عثمان آئے۔ نبی نے پاؤں کو چھپا لیا، فرمایا میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ ترتیب دیکھو، اللہ کے نبی نے اپنی 3 پسندیں بتائیں، فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے۔ اب دیکھو نبی کے بعد بلا فصل اپنی پسند بتانے کے لیے جو کھڑے ہوئے، تو پہلے ابو بکر ہوئے، پھر عمر ہوئے، پھر عثمان ہوئے، پھر علی ہوئے۔ یہ ترتیب روز اول سے یوں چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ سب سے مقدم اس امت میں اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ان سب میں بڑا ہوتا تو نبی آخری
ایام میں اپنے مصلے پر ابو بکر کو کھڑا نہ کرتے، لیکن نبی نے آخری ایام میں جو مصلی امامت کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو وہ کون ہے؟ یہ سب سے بڑے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب اشارہ فرماتے ہیں ابو بکر عمر یوں ہوں گے، ابو بکر عمر یوں گئے، تو نبی ابو بکر کا اشارہ شہادت کی انگلی سے کرتے ہیں اور عمر کا اشارہ بیچ والی انگلی سے کرتے ہیں۔ ابو بکر عمر یوں ہوں گے۔ سوال ایک ہوتا ہے کہ یہ انگلی تو چھوٹی ہے، یہ انگلی بڑی ہے۔ ابو بکر بڑے ہیں، ان کا اشارہ بڑی انگلی سے ہونا چاہیے تھا، عمر کا اشارہ اس سے چھوٹی انگلی سے ہونا چاہیے تھا، لیکن ابو بکر کا اشارہ اس انگلی سے، عمر کا اشارہ اس انگلی سے۔ تو کسی نے مجھے کہا یہ بڑے چھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے، دیکھو نا اگر بڑے ہوتے تو وہ اشارہ ابو بکر کا اس انگلی سے کرتے، عمر کا اشارہ چھوٹی سے۔ میں نے کہا للو میاں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ہاتھوں کی شیب ایسی نہیں تھی جیسے ہماری ہے۔ اللہ کے نبی کی انگلیوں میں سب سے بڑی انگلی شہادت کی انگلی تھی، سب سے بڑی انگلی شہادت کی انگلی۔ یہ بھی آپ کو علم میں بات لے آؤں، اللہ کے نبی کی تمام انگلیوں میں شہادت کی انگلی سب سے بڑی تھی، کیونکہ اسی انگلی سے اللہ کے نبی نے اللہ کی توحید کا بھی اشارہ کرنا ہوتا تھا اور اسی انگلی سے ابو بکر کی صداقت کا بھی اشارہ کرنا ہوتا تھا۔ تو جو بڑا ہے اس کا اشارہ بڑی انگلی سے، اور جو اس سے چھوٹا ہے اس کا اشارہ اس سے چھوٹی انگلی سے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا۔ یہ فرمایا نہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا ابو بکر کا مقام تو بہت بڑا ہے، نبی نے ابو بکر کے لیے کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، عمر کے لیے کیوں فرمایا؟ فرمایا تم سمجھے ہی نہیں ہو نبی کی بات کو۔ نبی نے فرمایا لو کان بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نبی ابو بکر کو اپنے سے بہت سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنے سے دور سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ تو اپنے قریب سمجھتے تھے، اپنا عکس سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے میں سورج ہوں تو درخشانی ابو بکر ہے، میں تارا ہوں تو تابانی ابو بکر ہے، میں چاند ہوں تو چاندنی ابو بکر ہے، میں اگر پھول ہوں تو خوشبو ابو بکر ہے۔ من تو شدم تو من شدے، من جان شدم تو روح شدے، تا کس نہ ہوئے دادی من دیگرم تو دیگرے۔ یہ ابو بکر ہے، بہت سمجھتے ہی نہیں۔ اور ترتیب اصل میں یوں ہے، نبیوں میں دیکھے اللہ نے ایک جلالی نبی کو بھیجا، اس کے بعد جمالی نبی کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ پہلے سے ترتیب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جلالی نبی تھے، حضرت جمالی نبی نرم دل، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، تھوڑے سخت طبیعت کے تھے۔ پھر جناب حضرت یوسف علیہ السلام آئے، بڑے نرم طبیعت کے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ آئے، بڑی جلالی طبیعت کے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، بڑے نرم طبیعت کے تھے۔ اب میرے نبی بھی آئے تو نرم طبیعت کے تھے، تو ان کے بعد ایک جلالی قسم کا نبی چاہیے تھا، تو اس لیے فرمایا کہ نبی تو کوئی نہیں، لیکن کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، کوئی ہوتا تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے عمر کے بارے میں فرمایا۔ ابو بکر کو نبی اپنے سے جدا سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ نبی سے علیحدہ ہوتے ہی نہیں تھے، وہ تو عکس مصطفیٰ ہیں، وہ تو نبی کا سایہ ہے۔
ہر جگہ نبی کے ساتھ ہے. آج بھی اگر نبی کا جسم روزے میں تو سایہ ابو بکر بھی ساتھ جسم. یہ اتنا قرب اور ابھی کا نہیں، شروع کا ہے. یہ نہیں ہے کہ ساتھی شروعات میں بنے، یہ شروع سے ہے، روز اول سے. ان الارواح جنود مجندۃ، بخاری شریف میں باقاعدہ باب ہے. ایک حدیث بخاری میں نہیں کسی اور جگہ ہے. حضرت حیدری شہید اس کو بیان فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اور ابو بکر کی روح نے عالم ارواح میں دوڑ لگائی. میرے 2 قدم آگے بڑھے تو نبوت پہ قدم لگے، ابو بکر 1-2 قدم پیچھے ہوا تو صداقت پہ قدم لگے. میں نے کہا ابھی آسمان و زمین نہیں بنے تھے، ابو بکر اس وقت بھی نبی کا رفیق سفر تھا. اور پھر ابھی نبی نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا. نبی کے چچا ابو طالب نے کہا بھتیجے ہم جا رہے ہیں شام میں تجارت کے لیے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو. نبی نوجوان تھے، بڑے خوش کہ میں بھی جاؤں گا، سیر ہوگی. 60 آدمی مکے میں تیار ہوئے اور قافلے کے لیے جانا تھا. شام کا علاقہ تھا، وہاں سب تجارت ہوتی تھی. اب جب وہاں سے قافلہ گزرتا تھا تو شام کے علاقے سے بہت پہلے عیسائیوں کا اہل کتاب کا بہت بڑا عالم تورات و انجیل کا ماہر وہ بیٹھا ہوتا تھا، اپنا خیمہ لگا کر کسی قافلے کو دیکھتا تو کہتا کہاں کے ہو؟ لوگ کہتے ہیں مکہ کے. تو وہ سب کی دعوت کرتا اور پھر سب کو غور سے دیکھتا، کہتا مکہ والے ہو؟ مکہ کے ہیں. سب کو کھانا کھلا کے کہتا بس جائیں. کہتے ہیں ہمیں بلایا تو بٹھایا تو کہا جس کا انتظار ہے تم میں وہ کوئی بھی نہیں. اب کس کا انتظار ہے؟ کہا ہماری کتاب میں لکھا ہے نوجوانی کے عالم میں ایک نبی، آخری نبی نے یہاں سے گزرنا ہے. میری تمنا ہے کہ میری زندگی میں کبھی وہ نبی کو دیکھوں اور اس کی زیارت کروں. اور چونکہ وہ نبی مکہ کے ہوں گے تو میں مکے والوں کی دعوت کرتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ میری قسمت میں زیارت نہیں، مر جاؤں گا. لیکن آج بحیرہ کی قسمت کا تارا جاگا. یہ 60 آدمیوں پر مشتمل قافلہ جب بحیرہ کے خیمے کے قریب سے گزر رہا تھا، بحیرہ نے دیکھا بھی کون ہو؟ جی مکہ کے. کہ سب کی دعوت ہے. سارا سامان جمع کیا. ابو طالب نے نبی کو سامان کے پاس بٹھایا اور یہ 59 آدمی بحیرہ کے خیمے میں آئے. ابو طالب نے کہا بھتیجے تم بیٹھو، تمہارے حصے کا کھانا ہم یہاں لے آئیں گے. یہ 59 آدمی جب بحیرہ کے خیمے میں پہنچے اس نے سب کو غور سے دیکھا اور دیکھ کے ابو طالب سارے آ گئے ہو؟ یہ سب آ گئے. کہا کسی کو چھوڑ کر تو نہیں آئے. ایک بچے کو سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں. بحیرہ کہ اس کو بھی بلاؤ، شاید اسی کے لیے میرا دسترخوان سجتا ہو. چنانچہ جب نبی کو بلایا تو اب خیمے میں تو سارے ہیں. خیمے کے ساتھ ایک درخت تھا، اس کا سایہ دوسری سائڈ تھا. دھوپ درخت کے سامنے تھی. نبی کو دھوپ میں جگہ ملی درخت کے نیچے. جیسے ہی ہمارے نبی دھوپ میں درخت کے نیچے بیٹھے، ایک دم درخت کی شاخیں مڑی اور مڑ کے نبی پہ سایہ کر دیا. سبحان اللہ. بحیرہ کو جھٹکا لگا، سمجھ گیا کہ کال مل گئی ہے، لگتا رابطہ ہو گیا ہے، لگتا یہ وہی کوئی نہیں ہے. ابو طالب اس بچے کو چھوڑ کر آئے تھے جس کے لیے رب نے سائے کا نظام بدل دیا. یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا میرا. کتاب دیکھتا ہے، کہتا ہے نہیں تیرا نہیں ہو سکتا، وہ تو یتیم ہوگا. کہا بھائی میں چچا ہوں، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. کہا ابو طالب چچا ہونا الگ بات ہے، جلدی بتا اس کا والد. کہا یہ یتیم ہے. کہا اس کا کہ پیدا کہاں ہوا؟ مکہ میں. اس کا قبیلہ کون سے؟ بنو ہاشم. اس کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بحیرہ خوشی اور حیرانگی سے اس کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. ابو طالب ایک چیز اجازت، اگر تیرے بھتیجے کی کمر سے کپڑا ہٹا کے کچھ دیکھوں گا دیکھ لو. نبی کی کمر سے کپڑا ہٹایا اور نبوت کو دیکھا تو بحیرہ تڑپ کے کہتا ہے نبی کیوں حاضر الامہ، یہ تو امت کا نبی ہے. یہ کپڑے کا تاجر نہیں، یہ جنت کا تاجر ہے. ابو طالب یہ بہت بڑی امانت ہے، اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ واپس بھیج. شام کے یہودی اس کو دیکھ کے ساری نشانیاں اس میں پائیں گے، اسے قتل کر دیں گے، اسے واپس لے جاؤ، یہ بہت بڑی اللہ کی امانت ہے. اب کون جائے؟
59 آدمیوں میں ایک اور نوجوان بھی تھا۔ ابو طالب نے کہا آپ میرے بھتیجے کا اگر رفیق سفر بن جائیں اور مکے تک انہیں ساتھ لے جائیں تو میں آپ کا بڑا ممنون و مشکور ہوگا، آپ کی تجارت میں کر لوں گا۔ اس نوجوان نے کہا تم تجارت کرو نہ کرو، ابو طالب تیرے بھتیجے کے ساتھ جانا میری سعادت ہے۔ مسلمانوں اس کو حرا کے خیمے سے مکہ تک نبی کا جو رفیق سفر رہا، دنیا اسے ابو بکر صدیق کے سبحان اللہ، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر۔ اس وقت سے ہے، اس وقت سے نبی کے ساتھ ہے کہ جب نبی نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، اللہ نے ابو بکر کو پیدا ہی نبی کے لیے کیا، پیدا ہی نبی کے لیے کیا۔ اور کیسی قربانی، کیسے نبی کے گھر کو گھیرا جب کافروں نے ہجرت والے دن نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور کہا یہ میری امانت ہے علی، یہ فلاں 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 کو دے دینا، یہ میری امانت ہے۔ آقا آپ کی امانت تو میرے پاس ہے، آپ تو اللہ کی امانت ہے، آپ کام میں ابو بکر کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اور گئے، صدیق کے دروازے پہ دستک دی اور کہا صدیق چلنا ہے، چلنا ہے، بس ہجرت کرنی ہے۔ ابو بکر نے کہا چلنا ہے، آقا بس چلنا ہے، اور بھی کوئی ہوگا نہیں، اللہ نے صرف تیرا کہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اس دن پتا چلا کہ آنسو خوشی سے بھی نکلتے ہیں، جب میرے والد کو نبی نے فرمایا اللہ نے صرف تیرا کہا ہے، تو خوشی سے میرے باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور صدیق چلے گئے، نبی کے ساتھ ہجرت کر لی، چلے گئے۔ کتنا آسانی سے سنتے ہیں نا ہم لوگ یہ واقعہ۔ نبی آئے، دروازے پہ دستک دی اور کہا چلنا ہے، ابو بکر نے کہا چلنا ہے، بس چلے گئے، نبی کے ساتھ چلے گئے، غار میں رہے اور پھر جناب مدینے چلے گئے۔ کتنا آسانی سے سنتے ہیں، یہ کم قربانی ہے؟ رات کو 3 بجے تیرا پکا دوست، جگری دوست، جنہیں مرنے کی قسمیں جن کے ساتھ کھائی ہوئی ہوں، ایسا دوست اگر رات کو 3 ساڑھے 3 بجے تیرے گھر پہ خدا نہ خواستہ آئے اور دروازے پہ دستک دے اور کہ یار میرے گھر رینجرز کی ریڈ پڑی ہے، میں دوسری کھڑکی سے چھلانگ لگا کے تیرے گھر پہ آیا ہوں، بس نکلتے ہیں افغانستان ہجرت کرتے ہیں، چلتے ہیں، بس تو میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا چکا ہے نا، تو بڑا میرا پکا دوست ہے، سگا بھائی بھی ہوگا نا، تو وہ کہے گا یار قدر تو بولے راغلے منا سو گوری بیندن تا رسی زمان پارا مسئلہ جوڑی یہاں تو کیوں آئے اللہ کے بندے کی ہوں جاتا ہے، اور کسی میں زیر نہیں ہوگا تو میرے گھر ریٹ نہ پڑ جائے، جانا بھاگنا اور ہجرت کرنا دور کی بات۔ ابو بکر میں تیری جوتی پہ قربان ہوں، سبحان اللہ۔ جس کے گھر 2 بیٹیاں، ایک عائشہ اور ایک اسما اور ایک نابینا بوڑھا باپ ابو قحافہ ہے، اور 5000 درہم ہے ٹوٹل۔ جب نبی نے فرمایا چلنا ہے، اٹھائے 5000 درہم، 1 روپیہ بھی بیٹیوں کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے۔ تم فجر پہ چیختے ہو، ابو بکر اس کو لے کے کرتا تو کیا کرتا، اس کا تو جو کچھ ہے وہ نبی کے قدموں میں جاتا ہے، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ کہنا آسان ہے، یہ جگرہ صدیق کا چاہیے، جب کہا چلنا ہے تو صدیق نے کہا چلنا ہے تو پھر چلنا ہے۔ نبی کو لے کے گئے ہیں، پوچھ ذرا صحابہ کے دشمن سے کہ نبی نے ہجرت کی یا نہیں کی؟ کہے گا کی۔ اکیلے تھے یا ساتھ کوئی تھا بھی؟ وہ جو ساتھ تھا اس کا نام بتا، اور تمہیں میں بتلا رہا ہوں، یہ جو روپوشی کے ایام ہوتے ہیں نا، جس میں کوئی پیچھے لگا ہوا اور آدمی چھپا ہوا ہو، یہ اتنا سیکرٹ معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں قریبی دوست کو بھی آدمی نہیں بتاتا کہ میں کہوں، اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتاتا، کیونکہ پتہ ہے بھائیوں کو لے گئے اور تھپڑ لگا تو وہ لے کر آ جائیں گے فلاں کزن کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ بڑے قریبی دوستوں کو بھی نہیں بتایا جاتا،
لیکن نبی کا ابو بکر کے ساتھ ابو بکر کے گھرانوں پر اعتماد دیکھو کتنا ہے. انہیں بتا کے گئے ہوئے تھے اسما کو کہ ہم فلاں جگہ ہو کے کھانا پہنچا دینا. اور ہے بھی عورت جانتے تھے جیسے صدیق کٹ جائے کافر کو نبی کا پتہ نہیں بتاتا، صدیق کا گھرانہ بھی کٹ جائے گا لیکن کافر کو نبی کا پتہ نہیں بتائے گا. اس معاملے میں آدمی کتنا خفیہ معاملہ رکھتا ہے. تو ہجرت کی روپوشی کے اس معاملے میں نبی نے اعتماد کیا تو ابو بکر پر، اور ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ پر، اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ اور حضرت اسما پر. ہم یہاں ہیں اور ابو بکر تو ابو بکر ہے. ابو بکر کے غلام کا یہ حال ہے کہ دن بھر مکہ میں گھومتا تھا کہ لوگوں کی کھسڑ پھسڑ سنے کہ کیا کسی کو یہ تو نہیں بھنک لگ گئی نبی وہاں ہے. اور بھی شام کو ادھر آس پاس بکریاں چراتا تھا کھانے سے، اور دیکھتا بھی رہتا تھا کہ کہیں دشمن وہاں تک تو نہیں پہنچ رہا. لوگ دیکھیں تو سمجھتے ہیں یہ بکریاں چرا رہا ہے. انہیں کیا پتا بکریاں نہیں چرا رہا، ابو بکر کا غلام نبی اور ابو بکر کا پہرا دے رہا ہے. یہ اعتماد نبی نے اگر کسی پہ کیا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستو اس امت پر ابو بکر کے وہ احسانات ہیں کہ ہم اس کو کبھی ادا کر بھی نہیں سکتے. کر کیسے سکتے؟ نبی علیہ السلام جس کے بارے میں کہہ گئے ہو میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا لیا ہے، ابو بکر میرا وہ یار اس کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا. اسی لیے تو نبی نے احسان کا بدلہ تو نہیں دیا لیکن جاتے ہوئے ابو بکر کو اپنا مسلح ضرور دے دیا. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. بتاؤ نبی کے آخری ایام میں امت محمدیہ کو نماز پڑھانے والے امام کا نام کیا تھا؟ بولو. ان صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا متقی. اسی لیے تو اللہ نے ابو بکر کو نبی نے ابو بکر کو آگے کھڑا کیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم تاریخ میں نہ دیکھنا، صدیق کو قرآن کے صفحات میں دیکھنا. آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ فتنہ ارتداد ہوگا، ارتداد کا فتنہ آئے گا، لوگ کچھ مرتد ہوں گے نبی کے بعد. چنانچہ 7 قبیلے ایسے تھے جن کے لوگ مرتد ہو گئے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد. اچھا یہ بھی ذرا توجہ سے، کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد ارتداد کا فتنہ ہوا، لوگ مرتد ہو گئے، تو لوگوں کے ذہن میں کہ یہ نہ ہے کہ یہ صحابہ میں سے کوئی ہوگا. نہ، یہ کوئی قبیلے کا کوئی سردار یا کوئی فرد آتا، نبی پہ کلمہ پڑھتا، نبی سے کلمہ سیکھ کر پھر اپنے قبیلے میں جاتا اور کہتا بھائی ایسے مدینے میں نبی آئے ہوئے، ایسی فتوحات بھی ہو گئی ہیں، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جیتتے بھی ہیں، کیا خیال ہے؟ تو لوگ ایمان لے آتے لیکن ابھی پوری طرح نہیں لاتے تھے، درمیان میں ہوتے تھے. وہاں کا غلبہ ہوا تو وہاں چلے جائیں گے، ادھر کا غلبہ ہوا تو ادھر. یہ نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ جو ان کے علاقے کا آدمی کلمہ پڑھ کے وہاں جا کے دعوت دیتا ہے یہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے لوگ ہیں، یہ صحابہ نہیں تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان میں سے بعض قبیلے وہ ہیں جن کے لیے نبی نے بددعائیں بھی دی تھی، یہ اس کا اثر ہے. یہ 7 قبیلے تھے، جب نبی دنیا سے گئے یہ مرتد ہو گئے. اللہ نے قرآن کریم میں ایک بات کی کہ یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی ارتداد کا فتنہ ہوا اور لوگ مرتد اگر ہوئے تو اللہ کہتے ہیں میں ان کے مقابلے میں ایسی قوم کو لاؤں گا. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. یحبون و یحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. کا مسلمانوں پہ وہ نرم ہوں گے،
کافروں پہ وہ سخت ہوں گے، اور یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی دین کے معاملے میں پرواہ نہیں کریں گے۔ اس آیت میں اللہ نے آگے مرتدین کے فتنے کا اشارہ دیا کہ مرتدین ایسے ہوں گے، اور ان مرتدین کا جو مقابلہ کرنے والے ہوں گے وہ کن صفات سے متصف ہوں گے۔ ان کی صفات بتائی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ جہاد کرنے والے ہوں گے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، مومنوں پہ نرم دل ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے۔ مجھے بتاؤ، قرآن نے جس فتنے کی سرکوبی کے لیے جن اپنی مقدس جماعت کا اعلان کیا کہ ایسے پیارے لوگ ان مرتدین کے مقابلے میں آئیں گے، پھر یہ فتنہ نبی کے بعد آیا، اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ کس کا دور خلافت تھا؟ اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ کون تھا؟ یہ جتنی صفات اللہ نے اپنے پیاروں کی بتائی ہے، اس کا اول فرد جو شخص ہے اسی کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ ورنہ بتاؤ مرتدین کے خلاف مقابلہ کس نے کیا ہے؟ ابو بکر کی فوج نے کیا تھا نا۔ خلیفہ مسلمین کون تھے اس وقت؟ مسلمانوں کے خلیفہ کون تھے؟ یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت، نبی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اعلان فرمایا آ جاؤ بھائی، جس نے جانا ہے، آراب نہیں آئے۔ اور یہ آراب وہ تھے جو منافق تھے، یعنی بدو لوگ، یہ نہیں آئے کیونکہ ان کو پتا تھا نبی اب جا رہے عمرے پہ، ایسا نہ ہو مکے والے مسائل بنا لیں اور پھر ہمارے لیے بھی جناب مسائل نہ ہو جائے، ڈر کے ہمارے نہیں گئے۔ نبی وہاں گئے، انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا، صلح حدیبیہ ہوئی، نبی صلح کر کے واپس آ گئے۔ اب خیبر کی طرف نبی نے لڑائی کر کے جانا تھا، اور خیبر میں مال غنیمت بہت تھا، خیبر سرخیز زمین تھی۔ اب ان عربیوں کے دل میں لالچ چاہیے، ہو ہم بھی چلیں گے جی، اللہ کے نبی ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا محبوبہ اب یہ کبھی تیرے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکیں گے، ان کو لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑائی لڑی، کسی ایک جنگ میں ان آرام کو جانے کی اجازت نہیں دی کہ ان کے دل میں مال کا لالچ ہے۔ پھر یہ آگے کہتے اللہ کے نبی نہیں، نہ مال کا لالچ نہیں، اصل میں ہم کو اللہ کی رضا کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر قرآن بھیج دیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اے نبی آپ کے ساتھ تو اب یہ نہیں جائیں گے، پابندی، ہاں ایک آپشن انہیں ملتا ہے، ایک چانس دیا جائے گا۔ کب؟ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون، یہ سورہ فتح میں ہے۔ اللہ نے کہا محبوب ایک ان سے پھر کہہ دے کہ تمہیں بڑی سخت جنگجو قوم کی طرف لڑائی کے لیے بلایا جائے گا، ایک سخت جنگجو قوم سے تمہاری لڑائی ہوگی اور تمہیں بلایا جائے گا، اس وقت تم آ جانا۔ اگر تم کہتے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو پھر اس جنگ میں آ جانا، نتیجہ یہ ہوگا کہ یا لڑائی ہوگی یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر تم نے منہ پھیرا تو تمہارے لیے عذاب ہے، اور اگر تم نے اطاعت کی تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ آپ کے ساتھ تو یہ نہیں جا سکتے، ہاں ایک شخص جنگجو قوم سے جب مقابلہ ہوگا اس وقت جانا چاہیں تو چلے، ان کا پھر پتہ چلے گا اللہ کے لیے لڑتے ہیں یا غنیمت کے لیے۔ اب یہ جو آیت آئی نبی کے زمانے میں، پھر شخص جنگجو قوم کون سی تھی آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص جنگجو قوم اس زمانے میں دو تھی، فارس اور روم، ان کو سپر طاقت کہا جاتا تھا۔ اب نبی کے زمانے میں فارس اور روم سے لڑائی نہیں ہوئی ہے، اور نبی کے ساتھ یہ آراب بدو جا بھی نہیں سکتے تھے۔ نبی کے بعد کا اللہ نے آپشن دیا کہ ایسے قوم کی طرف بلایا جائے گا جو سخت جنگجو ہوگی۔ جس جنگجو قوم سے لڑنے کا اشارہ قرآن میں دیا ہے، اس جنگجو قوم سے، فارس سے اگر سب سے پہلی لڑائی کسی دور میں لڑی گئی ہے وہ دور ابو بکر صدیق ہے۔ تو قرآن میں جس شخص جنگجو قوم سے
لڑنے کے لیے بلوایا، ستدعون، بلایا جائے گا۔ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو خلیفہ بھی ہوگا وہ بلائے گا، اس کا بلانا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا بلانا ہے، اور اس کی اطاعت ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ وہ یؤتیکم اللہ اجرا حسنا، اللہ نے کہا اگر اطاعت کرو گے آؤ گے جنگ کے لیے تو اللہ کی طرف سے اجر حسنا۔ اب وہ اطاعت نبی کو نہیں ہے کہ اس زمانے میں پتہ چلتا ہے جو اس جنگ کے لیے بلائے گا تو اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ اور اس سخت جنگجو قوم سے جو سب سے پہلی لڑائی فارس سے لڑی گئی وہ ابو بکر صدیق کے دور میں، جب کئی معاہدوں میں لڑائی چل رہی تھی نا، مرتدین کے خلاف بھی ابو بکر صدیق کے دور میں لڑائی، منکرین زکات کے خلاف، مسیلمہ کذاب، جیش اسامہ کو لشکر تو روانہ فرمایا۔ اتنے محاذ ایک وقت میں ابو بکر صدیق پر آئے، اتنے محاذ نبی کے جانے کے بعد کیا سمجھتے ہو؟ خلافت کی باتیں کرتے ہو، اس زمانے میں خلافت کو سنبھالنا کوئی آسان تھا؟ کون سی سہولیات ابو بکر نے اپنی ذات کے متعلق لی ہے؟ ان کو خلافت و حکومت کے لالچ تو نہیں تھے، وہ تو دنیا سے جانتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابا جان آپ کے کفن کے لیے میں نے نیا کپڑا لیا ہے، کرنا نیا زندہ کو دے دینا، تیرا باپ اسی پرانے کپڑوں میں دفن ہوگا۔ لیا گیا، فارس کی لڑائی ہوئی، کئی جگہوں پہ تھے، تو فارس کے قریب ایک تابعی تھے حضرت مسنا رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا حضرت ہمارے فارس کی طرف بھی لڑائی لڑوائے، پیش قدمی کریں، کوئی لشکر بھیجیں، کوئی جیش بھیجیں، کیونکہ وہاں کی فارس کی فوج آتی ہے ہمارے لوگوں کو لے جاتی ہے، عورتوں کو پکڑ لیتی ہے، لوگ کہیں ایسا نہ ہو اسلام سے پیچھے نہ ہو جائیں۔ ابو بکر نے فرمایا ایک وقت میں اتنے محاذ پہ آپ لڑ رہے ہو، جتنی وہ بڑی طاقت سے ایک دم لڑنا یہ میں سمجھتا ہوں فی الحال ٹھیک نہیں، لیکن حضرت مسنا نے اتنے جوش سے خطبہ دیا کہ ابو بکر نے فرمایا ٹھیک ہے میں خالد کو بلاتا ہوں، اس سے مشورہ کرتا ہوں۔ حضرت خالد کسی جنگ میں تھے، ان کو خط لکھ کے اندر سے بلایا مدینے میں، حضرت صدیق نے فرمایا جی مسنا ہے، وہ کہتے ہیں فارسیوں سے بھی لڑائی شروع کرو، خالد تمہارے سامنے سارا ماحول ہے، بتاؤ اس ماحول میں کیا ادھر بھی جنگ چھیڑنا؟ حضرت خالد نے فرمایا وہ لڑتے کیسے ہیں فارس والے؟ کہا جی وہ ایسے لڑتے ہیں کہ لوہے میں غرق ہو کر آتے ہیں، صرف ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں، پیڑ لوہے کے پہنے ہوتے ہیں، ادھر بھی لوہا ادھر بھی لوہا، کہیں سے تیر تلوار ان پہ اثر نہیں کر سکتی، صرف آنکھیں ان کی نظر آتی ہے، بڑے لمبے چوڑے ہیں۔ ابو بکر اور خالد کو دیکھ رہے نا، تو کہا خالد اب کیا ارادہ ہے؟ حضرت لڑیں گے، لڑیں گے، ہم کوئی پاکستانی ایٹم بم تھوڑی رکھتے ہیں کہ صرف اس کی حفاظت کریں گے، ہم لڑیں گے۔ ابو بکر صدیق نے لڑیں گے، خالد تم نے کیسے نتیجہ خرچ کیا؟ حضرت یہ جو فوج اتنے لوہے میں غرق ہو کے آتی ہے تو میں نے اندازہ لگایا یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، اور جو موت سے ڈرتا وہ محمد کے یاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ موت سے نہیں ڈرتے، حضرت میرے پاس تو زرار جیسا جنگجو موجود ہے جو قمیض میں آتا اور لڑائی شروع ہوتی ہے تو قمیض بھی اتار کے پھینک دیتا ہے۔ میرے ساتھ تو ابو عبیدہ بن جراح ہے، میرے ساتھ تو عبادہ بن صامت تھے جو ایک آدمی 1000 کے مقابلے میں بھاگے ہوئے۔ کسی نے کہا ہوگا خالد تو سیف من سیوف اللہ ہے، خالد ہے، پڑھو خالد کو پڑھو، خدا کی قسم غیرت آتی ہے، انسان کو جوش آتا ہے، جہاد کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ طالبان میں ان صحابہ کو ہی تو پڑھا ہے جبھی تو اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ کیا ہے۔ ہمارے والے بچوں کو شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں، ہٹلر کو پڑھتے ہیں، فلاں کو پڑھتے ہیں، کیا ہے ان کی زندگیوں میں؟ تم ان کو پڑھتے جن کے نام یہ دیواروں میں اشرہ مبشرہ کے لکھے ہیں، یہ زبیر بن العوام، یہ خالد بن ولید۔ نبی کے صحابہ میں یہ 2 آدمی تھے، زبیر بن العوام اور خالد بن ولید، جو دونوں ہاتھوں سے تلواریں سے مقابلہ کرتے تھے۔ یہ دونوں ہاتھوں کی تلواریں، دونوں ہاتھ چلتے تھے، تلوار مقابلہ کرتے تھے۔ کیسے جنگجو تھے، ان
طالبان کے سامنے، صحابہ کے سامنے زندگی تھی جب کامیاب ہوئے. انہوں نے یہ شیکسپیئر اور ہٹلر اور نیوٹن اور نیوکلر اور ان کو نہیں پڑھا. انہوں نے پڑھا تھا تو بدر و احد کو پڑھا تھا. انہوں نے طائف کے معرکوں کو پڑھا اور وہ جانتے تھے کہ کل حضرت عمر کے کفر کو دل میں تارے دکھائے، آج اللہ عمر نے اس کو تارے دکھائے. اللہ کا شکر ادا کرو، پہلے والا اور آج والا دونوں عمر الحمدللہ ہمارے ہیں. کیونکہ عمر غیرت مندوں کو ملتا، بے غیرتوں کو عمر نہیں ملتا، بے حیاؤں کو عمر نہیں ملتا، جھوٹ بولنے والوں کو عمر نہیں ملتا، غلط کلمہ پڑھنے والوں کو عمر نہیں ملتا، ملتا ہے؟ نہیں ملتا، نہیں ملتا. جن کے یہاں گالی عبادت ہو ان کو عمر نہیں ملتا. عمر نکاح والوں کو ملتا ہے، متا والوں کو نہیں ملتا. عمر سچ والوں کو ملتا ہے، تقیے والوں کو نہیں ملتا. عمر بااخلاق لوگوں کو ملتا ہے، گالی دے کر تغرہ کرنے والوں کو نہیں ملتا. عمر اسی کو ملتا ہے جس کے کلمے کے 2 جزوں 5 جزوں والوں کو عمر ملتا ہی نہیں. عمر اسی کو ملتا ہے جن کے یہاں وہ اذان ہوتی ہو جو نبی نے بلال کو سکھائی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پہلی جنگ لڑی گئی. قرآن نے جو پیشن گوئی کی، یہ پیشن گوئی بھی ابو بکر صدیق کے حق میں پوری ہوئی. میرے نبی پر قرآن نازل ہوتا، نبی سے جلدی جلدی پڑھتے، تکرار کرتے، دہراتے، بھول نہ جاؤں. اللہ نے تسلی دی محبوبہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں. ربا میں اس لیے جلدی جلدی پڑھتا ہوں بھول نہ جاؤں، یاد رہے. نہ پریشان نہ ہو، ان علینا جمعہ وقرآنا، اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمہ. اللہ نے نبی کو تسلی دی، یہ قرآن ضائع نہیں ہوگا، اس قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے. قرآن کو جمع کرنے کا ذمہ اللہ نے لیا اور یہ قرآن کتابی شکل میں جمع ہو کر کے دونوں میں ہوئے. یہ قرآن کتابی شکل میں کس کے دور میں لکھا گیا؟ بولو. جو ذمہ اللہ نے لیا پورا ہو رہا ہے تو ابو بکر صدیق کے دور میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ان کے والد نے اعتراض کیا. والد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. چند غلام ابو بکر نے آزاد کیے نا، بلال، یاسر، خباب. تو ان کے والد نے کہا بیٹا آزاد ہی کرنا تھا، کوئی لمبے چوڑے تڑنگے موٹے، کوئی تازہ، کوئی جناب طاقتور، کل کسی کام میں تو آتے. ابو کا آقا وہ کیا کرنا تھا؟ ابو بکر اپنی ذات کے لیے نہیں، جو کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اللہ کی، اللہ نے صدیق اکبر کا دفاع کیا. ہم وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اس بڑے متقی کو اللہ جہنم سے بچائے گا جو اپنا مال پاک ہونے کے لیے خرچ کرتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، یہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا. ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا. ابو بکر پر اعتراض ہوا. پہلے اللہ نے ابو بکر کی تعریف کی، جواب بعد میں دیا. یہ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى یہ ابو بکر کی تعریف ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ یہ ابو بکر کی تعریف ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ یہاں سے ابو بکر کی تعریف کا جواب ان کا دفاع ہے. جو اعتراض ہوا تو اس کا جواب ہے. پہلے تعریف کی ابو بکر کی، پھر ان کے دفاع میں بات کی کہ یہ جو کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ یرضیٰ، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. یہ سورہ لیل ہے نا. سورہ لیل کے بعد کون سی سورت ہے؟ کون سی؟ والضحیٰ. نبی پر اعتراض کیا کافروں نے، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ادھر سورہ ضحیٰ پائی، پہلے نبی کی تعریف ہوئی ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا
ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ ابو بکر پر اعتراض ہوا، پہلے تعریف کر کے جواب دیا۔ نبی پر اعتراض ہوا، پہلے تعریف کر کے جواب دیا۔ ادھر ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، صدیق کا ذکر، ادھر وَالضُّحَىٰ کے دیا، بتایا کہ یہ لیل اور ضحیٰ دونوں صورتیں ملی ہوئی ہیں۔ پہلے سورہ لیل ہے صدیق کی بات، پھر وَالضُّحَىٰ سے نبی کے مکھڑے اور چہرے کی بات، اشارہ کیا کہ جہاں صداقت کی انتہا ہوتی ہے وَالضُّحَىٰ وہاں نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ صدیق کا ذکر کر کے فوراً نبی کا ذکر کر کے بتایا اس صورتوں میں جہاں صدیق اور نبی کا ذکر ہے کوئی فاصلہ نہیں، ابو بکر اور نبی کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں سمجھ آئی؟ کہاں کہ سورہ لیل، اے نبی آپ مکہ میں آئے ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، آپ دیکھیں تو رسم و بدعات کا اندھیرا تھا۔ یہ سورہ لیل ہے، سارے اندھیرے ہی اندھیرے تھے، لیکن جب آپ کو ابو بکر جیسا ملا تو پھر وَالضُّحَىٰ ساری دنیا روشن ہو گئی ہے۔ ساری دنیا روشن ہو گئی ہے۔ اچھا سورہ لیل میں ابو بکر کا ذکر، سورہ ضحیٰ میں نبی کا ذکر، ابو بکر کا ذکر پہلے نبی کا ذکر بعد میں۔ اصل میں ایک منظر کشی کرنی تھی کہ ذکر صدیق پہلے وضحیٰ میں نبی کا ذکر بعد میں، کیوں کہ ہجرت میں غار میں پہلے صدیق گیا تھا پھر نبی گیا تھا۔ غار میں پہلے، اور رب بتا رہا ہے یہ غار میں جو صدیق پہلے گئے کیوں گئے؟ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے گئے۔ کہیں کہیں بڑوں کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے، خود آگے آنا پڑتا ہے۔ کب؟ جہاں جان جانے کا خطرہ ہو۔ تو محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، حضرت کو کہیں پیچھے ہو جائے، حضرت سینے پہ تیر ہم کھائیں گے۔ ادھر غار میں پتا تھا، پتہ نہیں سانپ ہے یا نہیں، بچھو ہو یا نہ، نبی کو آگے کروں گا تو نبی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے غار میں پہلے صدیق گئے۔ ساری بات یہ صفائی کی ہے، صفائی کر کے غار میں نبی کو بلایا ہے، نبی آئے ہیں تو پیچھے قرآن بھی آیا ہے۔ اللہ نے مجھے تجھے بتایا ہے کہ تیرا اور میرا دل یہ بھی غار کی طرح ہے، یہاں دل میں پہلے ابو بکر کی محبت آئے گی تو تب نبی کی محبت آئے گی، جب نبی کی محبت آئے گی تبھی قرآن بھی آ سکتا ہے۔ اور جس کے دل میں ابو بکر نہیں آتا اس کے دل میں نبی نہیں آتا، جس کے دل میں نبی نہیں آتا اس کے دل میں قرآن نہیں آتا، قرآن نہیں آتا تو وہ حافظ قرآن بھی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، صدیق اکبر زندہ باد۔ اب یرضا میں علماء نے لکھا ہے اگر یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف ہے تو مراد یہ کہ اللہ ان قریب تجھ سے راضی ہو جائے گا، یا دوسرا معنی یہ لکھا ہے کہ ابو بکر اللہ اتنا دے گا کہ تو اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ تو نمانے صحیح ہے، اور پھر ایسا ہوا اللہ راضی ہو جائے گا، یہ اللہ سے راضی ہو جائے کب؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ آیت جب آئی نا کہ نفس مطمئنہ کی روح جب نکل رہی ہوگی تو اللہ کہیں گے اے نفس مطمئنہ آ جا کے تو رب کو راضی کر چکا ہے، رب تجھے راضی کر چکا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے نبی کتنے خوش نصیب ہوگا اگر کسی کی روح کو مرتے ہوئے یہ خطاب ملا۔ فرمایا ابو بکر تو انہی میں سے، سبحان اللہ، تجھے فرشتہ یہی کہے گا فادخلی فی عبادی۔ اے ہے آپ کی اخلاص کی برکت سے بھی آج زندگی میں پہلی بار یہ نقطہ آیا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے ساتھ داخل ہو جا۔ بندہ اللہ کا سب سے بڑا بندہ تو نبی ہے نا،
اشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس آیت کو ذرا عملی طور پر بھی دیکھو کہ ابو بکر دنیا سے چلے گئے، روح نکل رہی ہے. نبی نے فرمایا یہ آیت تیرے سامنے بھی فرشتہ پڑھے گا. یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. محمد کے ساتھ آ جا اور سویا وہی جنت میں. اللہ کا سب سے بڑا بندہ تو نبی ہے. بابا ہر نیک آدمی کی روح کو، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں کس بندوں کے ساتھ ہوں گے اور کون سی جنت میں. یہ وہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ سو رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں اور جس جنت میں سو رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ منظر اگر کسی نے دیکھا ہے تو صدیق اکبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرے دوستو 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اس یوم پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، سرکاری طور پر چھٹی دی جائے تاکہ لوگوں کو صدیق کی اہمیت کا پتہ چلے. ہم کہتے ہیں یا تو کر پاکستان میں ساری چھٹیاں ختم کرو، جو اتنی ساری تم نے کی ہوئی ہیں سب ختم. نہیں، ابو بکر کے یوم پر بھی عام تعطیل ہونی چاہیے. ہونا چاہیے یا نہیں؟ ان کی شخصیات کو سرکاری سطح پر اجاگر کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے. سرکاری سطح پر ہائی لائٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے. اسی کے مطالبے کے لیے ہمارا مطالباتی جلوس ہوتا ہے 22 جمادی الثانی کو لس ویلا سے لے کر تبت سینٹر تک. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ صدیق کی محبت میں آپ بھی آئیں گے. انشاءاللہ آؤ گے؟ انشاءاللہ محنت کرو گے؟ انشاءاللہ. ہمارے ساتھی پلوں پہ پینا فلیکس لگاتے ہیں، پولوں پہ لگاتے ہیں، پلوں پہ لگاتے ہیں، کھمبوں پہ. یہ ایک کھمبے والا پینا فلیکس 200 روپے تک کے قریب بن رہا ہے. کتنے آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے دیا ہے اور بالکل غریب بھی ہو تو 200 وہ تو ابو بکر صدیق کے لیے خرچ کر لے تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا. صدیق نے تو نبی کے لیے سب کچھ خرچ کیا. دیکھو کہ ہمارے یہاں کے ساتھی کون سے ہیں سوائے صحابہ، ان سے کہیں یار یہ 3 پینا فلیکس میری طرف سے لگا لے، یہ 2 میری طرف سے لگا لے. ابو بکر کے لیے میری جان بھی آ جائے گی تو پھر مال ہے. ایسی محبت دکھائیں گے، صحابہ کرام کا دفاع کریں گے، عزت و ناموس کے لیے میدان میں آئیں گے. دیکھو ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہے ہیں. ہمیں بھی ماں باپ عزیز ہیں، ہمیں بھی گھر والے عزیز ہیں. ہم یہاں کوئی گراٹے وزارتیں وزارات قائدت کی سیٹیں دیکھ کر تو نہیں آئے. ہم یہاں آئے ہیں تو اپنے شہداء کی قبروں کی خوشبوئیں سوچ کر آئے. خوشبوئیں سوچی، ہمارے شہداء مسکراتے چہرے ایسے مسکرا رہے ہیں. مجھے پشتو آتی تو نہیں ہے اتنی، لیکن پٹھان شاعر کا ایک شعر آتا ہے کہ پیدا شویتا جڑل خلق و خندہ کڑا دا سے مر شتا خاندے خلق جاڑی. تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے نا، ماں باپ ہنس رہے تھے. کہا موت ایسی مرنا کہ تو رو رہا ہنس رہا ہو لوگ رو رہے ہو. ہمارے شہداء ایسی موت مر کے گئے. اس لیے آؤ اس کام کو اگر پہلے بتاؤ صحابہ کا دفاع کرنا اچھا کام ہے نہیں؟ اچھا کام ہے، صحیح کام ہے. تو کام صحیح ہو تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، دینا چاہیے. مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، ان حضرات کے پرچم کے تلے آ کر عظمت اصحاب رسول کے لیے ہم نے انشاءاللہ العزیز گلی گلی کوچا کوچا گاؤں گاؤں دنیا دنیا پھرنا ہے اور دنیا کو یہ بتلانا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اور نہیں